شرک کی خطرناکی سے کے تعلق سے پورا ایک درس ہو چکا ہے نا. جو بھائی اس میں آئے ہیں وہ سنے ہیں کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر توبہ کے بغیر آدمی مر جائے تو اس کی معافی نہیں. شرک ایسا گناہ ہے جو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. جتنے آپ گناہ سوچیں، چوری ہے، قتل ہے، حرام خوری ہے، زنا ہے، جتنے بھی گناہ آپ سوچ سکتے ہیں، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک وہ گناہ ہے کہ جو صرف اپنا ہی نقصان نہیں کرتا کہ جس کام میں شرک ہو وہی تباہ ہوگا، بلکہ باقی سارے عمل بھی برباد کر دیتا ہے. جیسے آگ جلا دو تو سب کے سب باقی مال بھی تباہ ہو جاتا ہے، ویسے شرک اگر کسی کے ہاں جائے تو باقی اعمال بھی تباہ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے شرک آدمی کو اس لائق نہیں رہنے دیتا کہ کسی کی سفارش اسے مل سکے. انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، مومنین مشرک کی سفارش نہیں کر سکتے. تو بہرحال شرک کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس لیے شرک کو سیکھنا انتہائی ضروری. افسوس تب ہوتا ہے جب کچھ لوگ شرک کو توحید بنانے پہ تلے رہتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے کہ جو مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں وہ شرک کو جو ہے جواز دینے پہ تلے رہتے ہیں. غیر تو شرک کر ہی رہے ہیں. ہم لوگ ہندوستان کی سرزمین پر یا پورے بر صغیر، نیپال، بنگلہ دیش، پاکستان، ساری جگہوں پر وہاں ایسی قومیں بستی ہیں جو کسی کے سامنے بھی سر ٹیک دیتی ہیں اور کسی سے بھی مانگ لیتے ہیں اور کسی سے بھی سوال کر لیتے ہیں اور کسی سے بھی ڈر جاتے ہیں. ان کے بیچ میں اگر ہمارا توحید خالص نہیں ہوگا اور پکا نہیں ہوگا اور توحید کی پوری سمجھ نہیں ہوگی تو بہت خطرہ ہے کہ ہم شرک میں پڑ جائیں. اور شرک کے بارے میں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا ہے کہ جیسے کالی چٹان پر اندھیری رات میں کالی چیونٹی جس طرح سے ہلکی رفتار سے چلتی ہے، شرک اس طرح سے آ جاتا ہے. تو اس لیے شرک سے ہمیشہ آدمی کو خبردار اور چوکنا رہنا چاہیے. یعنی عجیب، اسی لیے میں نے کہا کہ کیوں یہ سوال نہیں ہو رہا جبکہ ایمان اور توحید کے تعلق سے سوال ہونا چاہیے. آج بعض لوگ تو لگے ہوئے ہیں کہ شرک کو کسی طرح توحید ثابت کیا جائے، اسی لیے لگے ہوئے ہیں. باقاعدہ عبیک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت کی اور آپ خوش ہو گئے اور آپ نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. اس میں اگر آپ اس حدیث کو اسی انداز میں سنیں تو آپ کو لگے گا کہ اس میں کوئی شرک ہے. لیکن جو لوگ تلے ہوئے ہیں کہ قبر والوں سے ہمیں مانگنا ہے، ہمیں امتیوں سے مانگنا ہے، وہ اس حدیث کو لا کے دھوکہ دیتے ہیں. کہا دیکھو صحابی نے، اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو. استغفر اللہ. اللہ کے نبی نے کہا مانگو مجھ سے. آپ آپس میں آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا کیا ضرورت ہے مجھ سے مانگ لے، تو یہ اس میں سے آتا ہے. اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا کیا مانگتے ہو، کیا سوال کرتے ہو، میں تمہارے لیے کیا دعا کر دوں، ہے نا. اس طرح کی اگر کوئی چیز کہی تو یہ جو مانگتے ہیں وہ مانگنے کے برابر ہے. لیکن دھوکہ دینا، فریب دینا، ایک مسئلہ بنا لیا ہے اور اس پہ ضد کے ساتھ اڑ جانا، جب کہ میرے بھائی آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ غیر تانا دیتے ہیں. اپنے تو اپنے غیر کہتے ہیں تم ہندوستان کی مٹی پہ ہو، مورتی نہیں ملی، تم نے قبروں کی پوجا شروع کر دی. یہ غیر تانا دے رہے ہیں. اس کے باوجود ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کہیں گے. تو غیر اللہ کی قسمیں کھانا، غیر اللہ کی طرف نعمتوں کی نسبت کرنا، غیر اللہ سے دعائیں مانگنا، غیر اللہ کے لیے کی دہائی دینا، غیر اللہ سے اللہ جیسے ڈرنا، غیر اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ کرنا، اللہ کے گھر کے علاوہ دوسری جگہوں کا طواف کرنا، اللہ کے گھر کے جیسے غلاف چڑھایا جاتا ہے دوسری جگہوں پر چادریں چڑھانا، یہ ساری چیزیں شرکیہ کاموں میں سے آتی ہیں جن سے توبہ کرنا ضروری ہے. اور جو لوگ بھی اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں ان سے بھی دور رہنا ضروری ہے. ان سے دور. بعض لوگ ان چیزوں کو اس لیے پھیلاتے اور عام کرتے ہیں کہ شاید جو ہے ان کی بیوقوفی کو بعض لوگ دیکھیں. لیکن میرے بھائیو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کا دل کمزور ہے نا، کبھی بھی کوئی شبہات دل میں بیٹھ سکتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کی چیزیں نہیں عام کرنا چاہیے، نہیں پھیلانا چاہیے. صحیح علماء کی کمی نہیں ہے. بہت مشائخ اور علماء کرام ہیں جو صحیح باتیں کہتے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق جو باتیں کہتے ہیں ان کی چیزیں سنیے اور ان کی چیزیں لوگوں کو سنائیے. جو لوگ غلط باتیں کہتے ہیں اگر وہ ایک آدھ اچھی بھی کہیں تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی اچھی باتیں ہیں ہمارے مشائخ اور علماء کے پاس وہ اچھی باتیں الحمدللہ موجود ہیں.